الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا سوال ہے کہ کیا بھینس اور کٹے کی قربانی جائز ہے، کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو محترم، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ جو علماء کہتے ہیں کہ بھینس اور کٹے کی قربانی جائز نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ صرف گائے کی قربانی کی ہے، بھینس کی نہیں کی، تو اس لیے ہم بھینس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ جس جانور کی رسول اللہ نے کی ہے اور وہ جانور کثرت سے موجود ہیں، تو ہم پھر کیوں بھینس کی قربانی کریں؟ اور بھینس جو ہے یہ الگ قسم کی ہے، گائے الگ ہے، ان کے دودھ کا فرق ہے، گھی کا، اور وہ بھینس جو ہے پانی کا جانور ہے، گائے جو ہے یہ خشکی کا جانور ہے۔ تو یہ ان کے دلائل ہیں، اور قرآن میں بھی جو ذکر بہیمۃ الانعام کا آیا ہے اس میں گائے ہے، بھینس نہیں ہے۔ تو جو حضرات علماء کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں، جس طرح گائے کی جائز ہے اسی طرح بھینس کی جائز ہے، ان کے پاس دلائل یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھینس یہ ایک گائے کی ہی قسم ہے۔ یہ اصل میں عربی میں بھینس کو الجاموس کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ آیا ہے فارسی سے، فارسی میں بھینس کو کہتے ہیں گاؤ میش، یعنی اصل میں جو فارس سے یہ لفظ عرب میں چلا گیا ہے، عرب میں چونکہ بھینس نہیں پائی جاتی اس لیے ادھر لفظ بھی نہیں ہے، تو یہ بھینس کا لفظ پھر الجاموس کا لفظ کہاں سے آیا ہے؟ یہ آیا ہے او میش سے، یعنی فارسی سے کنورٹ ہو کے عربی میں گیا ہے۔ تو وہ چونکہ اصل اس میں گاؤ ہے، گاؤ میش، یعنی اس میں گاؤ کا لفظ ہے، گائے کا لفظ ہے، تو اس لیے یہ جو بھینس ہے یہ گائے کی ہی نسل ہے۔ اور وہ اپنے بہت سارے دلائل بھی دیتے ہیں۔ بہت بڑی عرب لغت کی معتبر کتاب ہے لسان العرب، اس میں لکھا ہے کہ الجاموس نوع من البقری، کہ جو بھینس ہے یہ گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ اسی طرح عرب لغت کی ایک اور معروف کتاب ہے المعجم الوسیط، اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ الجاموس نوع من البقر، کہ یہ جو بھینس ہے یہ ایک گائے کی قسم ہے، یہ گائے سے الگ نہیں ہے۔ اسی طرح ہم جب زکوٰۃ لیتے ہیں تو وہ ہم اس کا وہی نصاب مقرر کرتے ہیں جو گائے کا ہے، گائے پر اس کو قیاس کرتے ہیں، اور گائے یہ کوئی بھینس سے الگ نسل نہیں ہے۔ جس طرح ہم نبی الاسلام نے عرب گائے کی ہے، عرب کے جو علاقے میں پائی جاتی تھی وہی قسم کی ہے، تو آج ہم جو ہے یہ ولایتی کر رہے ہیں، ہم جو آسٹریلین گائے کر رہے ہیں، افریقن کر رہے ہیں، اور قسمیں گائے کی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بھینس بھی، یہ بھی گائے کی ایک قسم ہے، اس سے تھوڑی سی الگ ہے، قسم گائے کی ہے۔ اسی طرح ائمہ متقدمین وہ بھی بھینس کو گائے کی ہی ایک قسم سمجھتے تھے، وہ اس میں اختلاف نہیں سمجھتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا بھینس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں قربانی کے؟ تو انہوں نے کہا لا اعرف خلافہا، میں اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں دیکھتا، یعنی ان کے نزدیک یہی تھا کہ جس طرح گائے میں 7 حصے ہو سکتے ہیں اسی طرح بھینس میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اور موجودہ دور کے بہت بڑے بڑے علماء حضرات، مفتیان کرام، وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، یہ بھی گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ یہ مولانا مفتی اعظم عبد الولی حفظہ اللہ تعالی یہ پیغام ٹی وی پہ آتے ہیں، تو ان کا آپ سنیں بیان۔ کیا ہم کٹے کی قربانی کر سکتے ہیں؟ بھینس یا کٹے کو بقر سے، گائے سے کوئی الگ جنس اور الگ قسم نہیں شمار کرتے۔ اچھا جی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ یہ فرما دیا ہے، تو بقر کی تمام انواع، چاہے وہ فارمی گائے ہوں یا جو چھوٹی چھوٹی گائے ہیں، یا بلتستان کی جو ہے نا وہ گائے ہیں، یہ گلگت بلتستان وغیرہ کی، یہ ان سب کو شامل ہے۔ اور اس کی دلیل پھر آگے وہ بھی دیتے ہیں کہ اہل لغت نے بھی اس کو یعنی نوع من البقر کہا ہے، یہ بقر کی ایک نوع ہے، بلکہ بعض اہل لغت نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ انبل البقر ہے، یعنی زیادہ اچھا اور عمدہ بقر ہے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے یہ زکوٰۃ میں اس کو بقر ہی شمار کیا ہے۔ ہاں جی، تو آگے اسی طرح جماعت کے نامور مفتی مولانا عبد الرحمن عابد حفظہ اللہ تعالی وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ بھینس کی قربانی
بالکل ٹھیک ہے اور جائز ہے. یہ سنیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھینس کی قربانی کرنے میں شرعی طور پر کوئی کباہت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے بہیمۃ الانعام کی قربانی ہر امت کے لیے مقرر کی ہے، اور بھینس بہیمۃ الانعام کے اندر داخل ہے، اور اس کو بہیمۃ الانعام سے خارج کرنے والی کوئی چیز موجود نہیں ہے. اور اسی طرح بہت محقق عالم دین نامور حضرت مولانا یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ تعالی، اور اسی طرح علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالی، ان کے نزدیک بھی بھینس کی قربانی بالکل جائز ہے، یہ بھی ایک گائے کی قسم ہے. تو یہ آپ سنیں ان کا بیان بھی. شیخ آخری سوال آج کا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ اہل لغت جو ہیں، اہل لغت وہ یہ کہتے ہیں کہ بھینس اور گائے جو ہے نا جی ایک ہے، یعنی جو گائے ہے وہ بھینس ہے، جو بھینس ہے وہ گائے ہے، یعنی جنس دونوں کی ایک ہے، ایک ہی ہے. یعنی جو بھینس ہے وہ گائے کی جنس ہے. جی الجوامیس والبقر فجنس واحد، جی جی یہ فتاوی الہندیہ، اس کو عالمگیری کہتے ہیں، فتاوی عالمگیری. اس کے اندر بھی حنفی علماء کا فتویٰ موجود ہے، اور تمام علماء لغت نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو بھینس ہے یہ گائے کی جنس ہے. جب گائے کی جنس ہے تو اس کی تو قربانی اسی طرح مرزا جہلمی صاحب کے چاہنے والے وہ بھی سن سکتے ہیں. بھینس کے بارے میں آپ کتاب الاجماع جو ہے آپ اٹھائیں، پہلے 300 سال میں کتاب لکھی گئی ہے، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہوا ہے. اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ اس بات پہ اجماع ہے کہ بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں داخل ہے اور یہ بہیمۃ الانعام میں آتی ہے. تو ہمیں جو لغت کے لوگ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ گائے اور بھینس ایک کیٹیگری میں فال کرتے ہیں.